السلام علیکم۔ صدقہ اللہ تبارک تعالیٰ کے ہاں بہت ہی زیادہ اجر و ثواب کا ذریعہ ہے۔ اس ویڈیو میں آج میں آپ کو بتاؤں گی کہ کن چیزوں کا صدقہ اگر دیں تو گھر میں دولت آنا شروع ہو جاتی ہے، تو بس آپ بھی ان چیزوں کا صدقہ دینا شروع کر دیں، دولت اور رزق بھاگتی ہوئی آپ کے قدموں میں آ جائے گی، آپ کے پاس مال و دولت کی ریل پیل ہو جائے گی، گھر سے پریشانیوں کا، بندشوں کا، بیماریوں کا خاتمہ ہو جائے گا، ہر طرف دولت ہی دولت اور خوشیاں ہی خوشیاں ہوں گی۔ اس صدقے کو دینے کے لیے آپ کا دولت مند یا امیر ہونا کوئی شرط نہیں، غریب سے غریب شخص بھی آسانی سے یہ صدقہ دے سکتا ہے اور اپنی قسمت اور تقدیر کو بدل سکتا ہے۔ معزز سامعین، ویڈیو کو دیکھنے سے پہلے آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ میرے چینل کو لازمی سبسکرائب کر دیں اور میری ویڈیو کو لائک کر دیں، ساتھ میں لگے ہوئے گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیں تاکہ میری آئندہ آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔ معزز سامعین، آج میں آپ کو اس خاص صدقے کے بارے میں بتانے لگی ہوں کہ جس کو اگر آپ دیتے رہیں گے تو آپ کے گھر میں خوشیاں اور مال و دولت آنا شروع ہو جائیں گی۔ گزارش ہے کہ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں تاکہ آپ بھی اس سے فائدہ مند ہو سکیں۔ معزز ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں آپ کو اسلامی تعلیمات کی روشنی میں آپ کو ایسے صدقے کے بارے میں بتایا جائے گا کہ جب آپ اس کو دینا شروع کر دیتے ہیں تو آپ کی تقدیر اور قسمت ایسے بدلے گی کہ آپ کو خود بھی یقین نہیں آئے گا، آپ کی زندگی اور گھر سے غربت کا مکمل طور پر خاتمہ ہو جائے گا، دولت ہی دولت اور خوشیاں ہی خوشیاں ہوں گی۔ اس کے لیے آپ نے بس ان صدقوں میں سے کوئی ایک بھی صدقہ اپنے ہاتھوں سے نکالنا شروع کر دینا ہے، اور اس کے لیے آپ کو نہ تو زیادہ پیسوں کی ضرورت ہے اور نہ ہی آپ کا دولت مند ہونا ضروری ہے۔ اگر آپ کے گھر میں کوئی بیمار ہے یا بیماری تھی تو آپ کے گھر سے بیماریوں کا خاتمہ ہو جائے گا، آپ اور آپ کے گھر والے بلاؤں اور مصیبتوں سے دور رہیں گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انسان کے ہر جوڑ اور ہر عضو پر صدقہ واجب ہے، اس لیے ایک دوسری جگہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں سے جو آدمی بھی صبح کے وقت اٹھتا ہے یعنی صبح کا سورج دیکھتا ہے، اس کے ہر جوڑ پر صدقہ واجب ہو جاتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشادات کی روشنی میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جیسے ہی اگلے دن کا سورج ہمیں دکھائی دیتا ہے تو ہمارے جسم میں موجود تقریباً 360 جوڑوں پر صدقہ واجب ہو جاتا ہے۔ لیکن ہم میں سے کتنے ایسے لوگ ہیں جو کہ اپنے اوپر واجب ہونے والے اس صدقے کو ادا کرتے ہیں؟ ہم میں سے زیادہ تر لوگ تو اس صورت میں صدقہ دیتے ہیں جب ہم بیمار ہوتے ہیں یا کوئی بڑا مسئلہ ہو جاتا ہے، لیکن اس سے پہلے تو صدقہ دینے کا خیال ہی ذہن میں نہیں آتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہماری زندگیوں میں پریشانیاں، تکلیفیں اور تنگیاں آنا شروع ہو جاتی ہیں، اور ہماری سمجھ میں یہ بات نہیں آ رہی ہوتی کہ ہم اپنی زندگی میں ایسی کون سی غلطی کر رہے ہیں جس کی وجہ سے ہماری زندگی میں مسئلے اور پریشانیاں بڑھتی چلی جا رہی ہوتی ہیں، بلائیں نازل ہونا شروع ہو جاتی، رزق کی تنگی نازل ہوتی ہے اور مسلسل پریشانیوں کے بوجھ کے نیچے دبتے چلے جاتے ہیں۔
دراصل یہ سب کچھ صدقہ نہ دینے کے سبب ہو رہا ہوتا ہے۔ ان تینوں صدقوں کے بارے میں جاننے سے پہلے، جو کہ آج میں آپ کو بتانے والی ہوں، آپ جب ان میں سے کوئی ایک بھی صدقہ دینا شروع کر دیتے ہیں تو آپ کی زندگی سنورنا شروع ہو جاتی ہے۔ اس بات کو جان لیں کہ اسلامی تعلیمات کی روشنی میں صدقہ کس کس طریقے سے دیا جا سکتا ہے اور صدقے کے کون کون سے فائدے ہو سکتے ہیں۔ ان باتوں کے بارے میں جاننا ہمارے لیے انتہائی ضروری ہے کہ صدقہ آخر کیوں دیا جاتا ہے۔ اسلامی تعلیمات اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مختلف ارشادات کی روشنی میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ صدقہ دینا بہت ضروری ہوتا ہے، کیونکہ آسمان سے جو بلائیں نازل کی جاتی ہیں، یہ بلائیں اپنے ساتھ مختلف بیماریاں، مصیبتیں اور پریشانیاں لے کر آتی ہیں۔ کوئی بلا اپنے ساتھ بیماری لاتی ہے تو کوئی حادثہ تو کوئی رزق کی تنگی، لیکن صدقہ دینا ہمیں نہ صرف ان بلاؤں سے بچاتا ہے بلکہ غربت اور پریشانی سے بھی بچاتا ہے۔ صدقے کی وجہ سے ہمارے رزق اور دولت میں بھی اضافہ ہوتا ہے اور گھر میں خوشحالی اور برکت آ جاتی ہے۔ اس کے علاوہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشادات کی روشنی میں ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ صرف مال خرچ کر کے ہی صدقہ نہیں دیا جاتا، بلکہ اگر آپ کسی کو سلام کرنے میں پہل کرتے ہیں، کسی کو پانی پلاتے ہیں، دو آدمیوں کے درمیان صلح کروا دیتے ہیں، کسی کو سواری پر چڑھنے میں مدد کرتے ہیں، کسی کو اچھی بات ہی بتا دیتے ہیں یا کسی کے ساتھ مسکرا کر بول دیتے ہیں، تو یہ سب صدقہ کرنے کے مختلف طریقے ہیں۔ کسی مصیبت میں پھنسے انسان کی مدد کرنا، وقت نکال کر اپنے ماں باپ کے ساتھ اپنے وقت کو گزارنا، کسی کی طبیعت کے بارے میں دریافت کرنا، بیمار کی عیادت کرنا، کسی پریشانی یا آزمائش پر صبر کرنا، نیکی کا حکم دینا، برائی سے روکنا، کسی کی غلطی کو معاف کر دینا، اس کے باوجود کہ آپ کے پاس اختیار ہو کہ آپ اس کو سزا دے سکیں، لیکن آپ اس کو سزا نہ دیں، یہاں تک کہ اپنی بیوی کو اپنے ہاتھوں سے کچھ کھلانا، اس سے پیار محبت کی باتیں کرنا بھی صدقہ ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ جو انسان صدقہ نہیں دیتا وہ کبھی بھی آگ سے آزادی نہیں پا سکتا۔ جس کام کا آغاز بھی صدقہ دے کر کیا جاتا ہے، اس کام میں برکت اور اللہ کی رضا شامل ہو جاتی ہے۔ محترم ناظرین، میں اس ویڈیو میں آپ کو 3 صدقوں کے بارے میں بتا رہی ہوں۔ ان تینوں میں سے آپ نے کوئی سے بھی 2 صدقوں کو دینا شروع کر دینا ہے اور 7 دنوں کے اندر اندر آپ کو ان صدقوں کے کرشمے اور کرامات اپنی آنکھوں سے نظر آ جائیں گے۔ جو شخص یہ صدقے دیتا رہتا ہے، اس کی زندگی میں کبھی بھی دولت کی کمی اور رزق کی تنگی کے مسائل نہیں آتے، رزق اور دولت اس پر برستی رہتی ہے۔ اب ہم ان صدقوں کے بارے میں جان لیتے ہیں۔ ان میں سب سے پہلا صدقہ یہ ہے کہ کسی بھی چوپائے کو کھانا یا پانی ڈال دیا جائے۔ چوپایا ان جانوروں کو کہتے ہیں کہ جن کی 4 ٹانگیں ہوتی ہیں، جیسا کہ بلی، کتا، بکری، گائے یا دوسرے 4 ٹانگوں والے تمام جانور اس میں شامل ہیں۔ جو شخص بھی اپنی حیثیت اور توفیق کے مطابق کسی چوپائے کو کھانا ڈالنا شروع کر دیتا ہے، بشرط یہ کہ وہ چوپایا اس کی اپنی ملکیت نہ ہو، آپ اپنی مرضی سے بھی چوپائے کو کھانا یا پانی وغیرہ ڈال سکتے ہیں۔ ایک شخص حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کی، یا علی، میں روزانہ کام پر جاتا ہوں اور سخت محنت کرتا ہوں، لیکن پھر بھی غربت میرا پیچھا نہیں چھوڑتی، میں کیا کروں؟ حضرت علی نے اس شخص کی جانب دیکھا اور ارشاد فرمایا کہ اے شخص، تم اپنے رزق سے اللہ تبارک تعالیٰ کی غیر مخلوق کو دینا شروع کر دو۔
اللہ تبارک تعالیٰ تمہاری غربت اور مفلسی کو ختم کر دے گا۔ یہ سن کر وہ شخص کہنے لگا، میں تو نہایت ہی غریب اور مفلس شخص ہوں، بھلا میں کسی کو کیا دے سکتا ہوں؟ یہ سن کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسکرائے اور ارشاد فرمایا، کیا تمہارے گھر میں کھانا ہوتا ہے؟ وہ شخص کہنے لگا کہ ہوتا ہے۔ حضرت علی نے فرمایا، اے شخص، اپنے رزق میں سے اللہ کی غیر مخلوق کو بھی دو، پھر چاہے اناج کے 2 دانے ہی کیوں نہ دو، لیکن ضرور دو، پھر چاہے جانوروں کو دو یا پرندوں کو دو۔ جب تم اللہ تبارک تعالیٰ کی غیر مخلوق کو دینا شروع کر دو گے تو اللہ تمہارے رزق سے ہر طرح کی پریشانی اور تنگی کا خاتمہ کر دے گا، اور تمہارے گھر میں اتنی دولت آنا شروع ہو جائے گی کہ اسے رکھنے کے لیے گھر میں جگہ کم پڑ جائے گی۔ محترم ناظرین، دوسری قسم کا صدقہ جو ہے وہ ہر جمعرات والے دن کسی بھوکے کو کھانا کھلانا۔ اسلام کے مطابق کسی بھوکے کو کھانا کھلانا اور کسی بھوکے کی بھوک کو مٹانا افضل ترین کاموں میں سے ایک کام ہے۔ اسلامی تعلیمات کی روشنی میں پتہ چلتا ہے کہ انسان اپنے جس کام میں بھی آسانی چاہتا ہو، یعنی وہ چاہتا ہو کہ میرے اس کام میں آسانی پیدا ہو جائے، میرے اس کام میں فراوانی ہو، تو اسے چاہیے کہ دوسروں کے اسی کام میں آسانیاں پیدا کرنا شروع کر دے۔ اللہ تبارک تعالیٰ اس کام میں آسانیاں پیدا کرنا شروع کر دیں گے، اور اس سے اس کام کے متعلق ہر قسم کے مسئلے اور پریشانیاں ہٹا لی جائیں گی۔ اس لیے اگر آپ چاہتے ہیں کہ رزق کے حوالے سے آپ کے جتنے بھی مسئلے ہیں اور جتنی بھی پریشانیاں ہیں سب ختم ہو جائیں اور کسی بھی قسم کی رزق کی تنگی آپ پر باقی نہ رہے، آپ کے گھر میں ضرورت سے زیادہ دولت آنا شروع ہو جائے، پیسہ آنا شروع ہو جائے، یا دوسرے لفظوں میں یہ کہہ لیں کہ آپ کے گھر میں رزق کی بارش ہونے لگے، پیسہ اور دولت بارش کی طرح برسنے لگے، تو آپ کو بھی چاہیے یہ کام شروع کر دیں۔ اگر آپ کی ہمت اور حیثیت ہے تو آپ کسی بھوکے کو ضرور کھانا کھلانا شروع کر دیں۔ عموماً کہا جاتا ہے کہ جمعرات کو ہی کھانا کھلانا چاہیے، یہ افضل ہے، لیکن یہ بات بھی ضروری نہیں ہے، بلکہ کسی وقت اور کسی دن بھی کھانا کھلایا جا سکتا ہے۔ آپ ہفتے کے کسی بھی دن، کسی بھی وقت، کسی بھی بھوکے کو کھانا کھلا سکتے ہیں۔ محترم ناظرین، میری آنکھوں کا دیکھا ماجرا ہے کہ ایک شخص جس کی حالت بہت اچھی نہیں تھی، غربت تھی، لیکن جب اس نے ہر ہفتے کسی ایک غریب اور بھوکے کو کھانا کھلانا شروع کر دیا تو دیکھتے ہی دیکھتے اس کے حالات بہتر ہونے لگے۔ جب اللہ تبارک تعالیٰ نے اس پر رزق کے بند دروازے کھول دیے تو اس نے بھی ہفتے کے ایک دن کی بجائے ہفتے کے 7 دنوں میں بھوکوں کو کھانا کھلانا شروع کر دیا، اور پھر یوں ہوا کہ اس پر اللہ تبارک تعالیٰ کی جانب سے رزق کی برسات ہونے لگی۔ یہی وہ وقت تھا کہ جب اس نے روزانہ کئی غریب اور بھوکے افراد کو کھانا کھلانا شروع کر دیا۔ اس کے دن پھرتے چلے گئے۔ یہ ہماری آنکھوں کے دیکھا واقعہ ہے۔ تب ہی سے میں خود بھی اس کام پر عمل کرتی ہوں، اور میں نے اس پر عمل کرنا شروع کر دیا ہے۔ سب کو یہی عمل بتانا چاہتی ہوں۔ آپ جتنی بھی ہمت رکھتے ہیں دوسروں کو کھانا کھلانا شروع کر دیں۔ آپ کا یہ عمل آپ کی دنیا اور آخرت کو یوں سنوار دے گا کہ آپ کو خود بھی یقین نہیں آئے گا۔ کسی بھوکے کو کھانا کھلانا نہ صرف آپ کے لیے رزق اور دولت کے تمام مسائل کو حل کر دے گا بلکہ آپ کی آخرت بھی سنور جائے گی۔ اب یہ بات بھی جان لیجئے کہ تیسرا صدقہ پرندوں کو دانہ اور پانی ڈالنا ہے۔ کبھی بھی کوئی چڑیا بھوکی نہیں سوتی، تمام چڑیاں پیٹ بھر کر سوتی ہیں، اور اس کی وجہ یہی ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ پر کامل یقین رکھتی ہیں، کیونکہ پرندوں کا اللہ تبارک تعالیٰ پر کامل یقین ہوتا ہے۔
کہ ہمارا رب ہمیں کبھی بھی بھوکا نہیں رہنے دے گا۔ لہٰذا جس کسی انسان کو بھی رزق کی تنگی ہو یا کوئی بھی مصیبت اور پریشانی ہو تو اسے چاہیے کہ اللہ کی اس مخلوق کو کھانے پینے کا بندوبست کر دے۔ صبح اٹھ کر سب سے پہلے نماز ادا کرے، پھر پرندوں کے لیے حسب توفیق دانے کا بندوبست کر دے۔ اگر توفیق نہ بھی ہو تو پانی کا بندوبست کر دے، اس کام کو اپنا معمول بنا لے تو انشاءاللہ اللہ تبارک تعالیٰ اس عمل کی برکت سے اس کی رزق کی تمام پریشانیاں اور اس کے علاوہ دوسری تمام پریشانیاں ختم کر دے گا کہ اس کو جتنا بھی رزق چاہیے ہوگا اس کو عطا کر دیا جائے گا۔ جان لیجئے کہ جو شخص بھی پرندوں کو دانا اور پانی ڈالنا اپنا معمول بنا لیتا ہے تو پرندے بھی اس کے لیے دعا کرتے رہتے ہیں، جس کے بعد اس شخص کے رزق، دولت اور پیسے میں کبھی کمی نہیں آتی۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ تمام لوگوں کی رزق کی جتنی بھی پریشانیاں ہیں اور جو بھی مسئلے اور مسائل ہیں انہیں اپنی رحمت کے صدقے میں حل فرما دے۔ اللہ تعالیٰ سب کو خوشحالیاں نصیب فرما، آمین۔ اللہ تعالیٰ کسی کو بھی محتاج نہ بنا، آمین۔ اللہ تعالیٰ اپنی ذات کے سوا کسی کے آگے بھی ہاتھ پھیلانے کی نوبت نہ آئے۔ اللہ تعالیٰ اپنے در کا بھکاری رکھ، کسی اور در پر جانے کی ضرورت نہ پڑے۔ اے اللہ تعالیٰ ہم تیری عبادت کرتے ہیں، تجھی سے مدد مانگتے ہیں، تو ہی رازق ہے، تو ہی خالق ہے، تو بے شک چاہے تو رزق کے دروازے کھول دے، اپنی رحمت کے صدقے ہمارے لیے بھی رزق کے دروازے کھول دے۔ اللہ تعالیٰ ہم پر بھی اپنی رحمت فرما۔ معزز سامعین، آپ کا سننا اور میرا سنانا اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور فرمائے۔ آخر میں آپ لوگوں سے پھر گزارش ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور اللہ تعالیٰ کے بابرکت 99 ناموں میں سے ایک نام کمنٹ باکس میں تحریر کر دیں۔